ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کی مرکزی عقیدت آقائے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں درود پاک کی نالیاں پیش فرما لیں۔ اللہم صل علی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا عنوان ہے قرآن تاریخ انسانی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ Quran is the biggest miracle of human history. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن معجزہ کیسے ہے؟ نارملی طور پر ہم قرآن جب ہاتھ میں لیتے ہیں تو ایک کتاب ہے نارمل بک کی طرح۔ اب دنیا کے کسی بھی پرسن کے سامنے، کسی بھی ویکتی کے سامنے آپ کہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے ہیومن ہسٹری کا، وہ آپ سے اس کا پروف مانگے گا کہ یہ ایک نارمل بک ہے، اسے تم ہسٹری میریکل کیوں کہہ رہے ہو، اسے تم معجزہ کیوں کہہ رہے ہو؟ معجزہ کہتے ہیں ایسا ایویڈنس، ایسا واقعہ یا ایسی چیز جس کے سامنے انسانی عقل حیران اور پریشان رہ جائے۔ مثال کے طور پر کروڑوں میل دوری پہ نکلنے والا چاند ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس زمانے کے حساب سے یہ معجزہ ہے۔ انسانی عقل حیران و پریشان ہے کہ یہ ہو کیسے گیا۔ کروڑوں میل کی دوری پہ اپنی رفتار سے چلنے والا سورج چلتا ہے اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہوتی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں، ڈوبنے والا سورج اپنی رفتار روک کر کے واپس آ جاتا ہے اور پھر وہاں آتا ہے جہاں عصر کی نماز کا وقت ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے کنویں کا پانی کھارا ہے، اس کھارا پانی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک ڈال دیتے ہیں، پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ چند چھوارے ہیں، چند کھجورے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور اس چھوارے پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دست مبارک رکھ دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ چھوارے نکال کے، کھجور نکال کے کھاؤ۔ لوگ کھانا شروع کرتے ہیں اور 700 لوگ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، پھر بھی کھجور بچ جاتا ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن معجزہ ہے اور تاریخ انسانی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ یہ معجزہ اس طور پر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں، کوئی ٹیچر نہیں۔ ہمارے نبی نے کسی سے نہیں پڑھا، امی جسے کہا جاتا ہے، کسی سے نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا۔ علی بے تے جو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھا۔ 40 سال کی عمر تک ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں پر کوئی خطبہ، کوئی تقریر، کوئی لیکچر کچھ نہیں دیتے ہیں، خاموشی کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ پوری زندگی میں کوئی شاعری نہیں کرتے ہیں، عرب کی جو شاعری ہوتی ہے وہ شاعری نہیں کرتے ہیں، کسی شاعر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ اچانک 40 سال کے بعد نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور نزول قرآن اور قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر کے عرب کے بڑے بڑے فصحا، فلوینسی پرسن جو اپنے آپ کو بڑے دانا، بڑے دانشور، زبانداں کہلاتے ہیں، قرآن کی آیتیں دیکھ کر کے ان کی عقل حیران آ جاتی ہے کہ اور کیا پڑھتے ہیں کہ یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں ہے۔ عرب میں شاعروں کے کلام کا مقابلہ ہوتا تھا، کس کی شاعری اچھی ہے کس کی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا بازار لگا کرتا تھا، اس بازار میں شعراء اس زمانے کے اپنے اپنے کلام پیش کیا کرتے تھے۔ جس کی شاعری اچھی ہوتی تھی اس شاعری کو کعبے کی دیوار پر لکھ کر کے لگا دیا جاتا تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا آدمی شعر کہے۔
आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इन्ना आतेना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर, ये 3 आयतों की एक सूरा लिख करके काबे पर लगा दी। अरब के जितने जुबानदां, जितने बड़े शोरा थे, सब ने पढ़ा और सब ने बरजस्ता कहा ये इंसान का कलाम नहीं है। हैरत यह है ना कि जिसका कोई उस्ताद नहीं, जिसने किसी से कुछ पढ़ा नहीं, हमारे और आपके समाज में भी ऐसे लोग मिलते हैं। उनकी गुफ्तगू जब होती है तो वो गुफ्तगू एक अलग अंदाज की होती है, लेकिन एक जब पढ़ा लिखा व्यक्ति जब बात करता है तो उसकी गुफ्तगू एक अलग अंदाज की होती है। एक स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लैंग्वेजेस का जो प्रोफेसर होगा, वो जब स्पीच देगा तो उसकी स्पीच के अंदाज अलग होंगे, और हमारे और आपके हापोली में रहने वाला एक स्टूडेंट जब वो इंग्लिश में बात करेगा तो उसकी इंग्लिश के अंदाज अलग होंगे। लेकिन अगर एक हापोली में एक किसान, एक काश्तकार, एक छोटा मोटा आदमी जिसने किसी से नहीं पढ़ा, उसकी जुबान को देख करके, उसकी इंग्लिश को देख करके, उसके लैंग्वेजेस को देख करके, उसके फ्लुएंसी इंग्लिश और स्पीच को देख करके अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का लैंग्वेजेस का प्रोफेसर ये कहे कि ये इंसान का कलाम नहीं है तो ये मुजजा होगा। ये फ्लुएंसी में। अब आप कुरान को लिटरेचर के हिसाब से अगर आप नापें तो कुरान हाई लेवल का लिटरेचर है, बहुत ही हाई लेवल का लिटरेचर है, जहां बड़े बड़े अक्लमंद और दानिश्वर जो अरबी लिटरेचर पर पूरी कमांड रखते हैं वो आकर के कहते हैं कि ये तो इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, इंसान इस तरीके की गुफ्तगू कर ही नहीं सकता। उसकी मैं चंद मिसालें आपके सामने दूंगा इंशाअल्लाह रहमान। और फिर इस कुरान में बातें क्या है? एक ऐसा आदमी जिसने किसी से नहीं पढ़ा वो बातें करता है तो साइंस की करता है, वो बातें करता है तो हिस्ट्री में उन चीजों की बातें करता है जिसका ज्ञान किसी को नहीं है। वो कौमें जो तबाह हो गई हैं उसकी तबाही के दास्तान बयान करता है। वो लोग जो जाकर के गार में छिप गए थे उसके गार में छिपने की पूरी दास्तान, पूरी कहानी बयान करता है। वो बादशाह जो सैकड़ों साल पहले अपनी फौज लेकर के निकला था और पूरी दुनिया का सैर किया था, उसकी कहानी बयान करता है कुरान। आम इंसान का कलाम तो नहीं हो सकता, और फिर वो इंसान जिसका कोई उस्ताद ना हो उसकी बात तो नहीं हो सकती। और फिर कुरान चैलेंज करता है, और ये चैलेंज कुरान का 1400 साल से है कि अगर तुम्हें शक हो कि ये इंसान का कलाम नहीं है, अगर तुम्हें शक हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये अल्लाह की बातें नहीं है, तो इसकी तरह से एक सूरा बनाकर ले आओ, इसकी तरह एक सूरा बनाकर ले आओ। एक सूरा नहीं ला सकते, एक छोटी सी आयत बनाकर ले आओ। 1400 साल हो गए, बड़े बड़े दानिश्वर, नहवी, फिलासफर, सरफी और जुबान पर पूरी अबूर रखने वाले लोग पैदा हुए, लेकिन आज तक कुरान का जवाब नहीं दे सके, एक आयत नहीं ला सके। कुरान आपने अपने समाज में लोगों को देखा होगा, पढ़े लिखे लोगों को भी देखा, नहीं पढ़े लिखे लोगों को भी देखा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा शख्स है जो माँ के पेट में पलने वाले बच्चों की कंडीशन को बयान करता है, हालत को बयान करता है कि बच्चा किस महीने में कितना बड़ा होता है, कैसा होता है, नहीं होता है, उसकी बढ़ने की पोजीशन क्या होती है? कोई नहीं बयान कर सकता, कुरान इसको बयान करता है। बिग बैंग की थ्योरी अभी हाल फिलहाल आई है साइंस में, एम्ब्रियोलॉजी अभी हाल फिलहाल आई है साइंस में, मेडिकल साइंस में। कुरान 1400 साल पहले इसको बयान करता है। स्टार्स, मून्स, ये सब थ्योरियां आज आई हैं और आज इसको पढ़ाया जाने लगा है, लेकिन कुरान 1400 साल पहले इस पर गुफ्तगू करता है। अताउल्लाह शाह बुखारी नाम के काली में गालिबन कश्मीर के रहने वाले थे, ब्रिटिश पीरियड में ये जेल में बंद हो गए, इनको जेल में कैद खाने में बंद कर दिया गया। तो कैद खाने में जब उलमा जब बंद होते हैं, उलमा जब भी कहीं पर बंद होते हैं, जब उनको कैद कर दिया जाता है तो उनकी मसरूफियत सिर्फ ये होती है कि किताबें पढ़ी जाएं, किताबें लिखी जाएं। उन्होंने तर्जुमा कुरान मंगवाया उस ज़माने का अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का, उसको पढ़ना शुरू किया उन्होंने। और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसका तर्जुमा उन्होंने पढ़ना शुरू किया।
مترجم نے اللہ الصمد کا ترجمہ کیا تھا اللہ نرستکار ہے. سنسکرت شبد تھا, سمجھ میں نہیں آیا. تو جیل میں ایک پنڈت صاحب بھی بند تھے اور بڑے گہرے پنڈت جی تھے. یہ چلے گئے پنڈت جی کے پاس اور پنڈت جی کے پاس جا کر کہنے لگے یہ لفظ سنسکرت کا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نرستکار اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پنڈت جی نے یہ لفظ سنا اور سن کر کے پنڈت جی جھومنے لگے, وجد کرنے لگے. آپ بھی وجد کریں گے. پنڈت جی وجد کرنے لگے, ناچنے لگے. علامہ عطا اللہ شاہ بخاری کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے لفظ بولا ہے اور ان کی میننگ پوچھی اور یہ ناچ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب شانت ہوئے تو پوچھا کہ میں نے تو آپ سے لفظ کا معنی پوچھا ہے اور آپ وجد میں آ گئے. بولے کہ اس کا معنی ہی ایسا ہے کہ آپ بھی وجد میں آ جائے. بولے معنی تو بتائیے کیا ہے؟ بولے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کے چاہنے سے, جس کے نہ چاہنے سے کسی کا کام نہیں ہو سکتا. اگر وہ نہ چاہے تو کسی کا کام نہیں ہو سکتا. اگر وہ نہ چاہے تو دنیا میں کسی کا کام نہیں ہو سکتا. اور اگر ساری کائنات چاہ لے, اس کا کام روکنا چاہے تو رک نہیں سکتا. سب لوگ مل جائیں, اس کا کوئی ایک کام روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتے. اور اگر وہ کسی کا کام روکنا چاہے تو ساری کائنات مل کر کے بھی اپنا کام نہیں کر سکتی ہے. مثال ابھی آپ کی نظر سے گزرا ہے. اب اسی قرآن شریف کسی آیت پر ہم گفتگو کرتے ہیں. قرآن کیوں کہتا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کے مقابل کوئی سورت, کوئی آیت لے آؤ. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. محبوب میرے رسول آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اور اللہ وہ ہے جس کے چاہے بغیر کسی کا کام نہیں ہو سکتا, اور سب لوگ مل کر کے بھی چاہے تو اس کا کام رک نہیں سکتا. یہ اللہ الصمد کا مطلب ہوا. قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ اس کی طریقے سے کوئی آیت لے آؤ. قل هو اللہ احد, ہوا اللہ کی صفت ہے, یہ وشیشتا ہے اللہ کی. یہ کیا ہے؟ اللہ کی وشیشتا ہے, اللہ کی صفت ہے ہوا. اب اگر کوئی کلام بنانا, اور یہ ایسی صفت ہے کہ یہ تمام اسرار کا جامع ہے, اس میں بے شمار راز, میں جتنے بھی راز ہو سکتے ہیں پروردگار عالم کے, تمام راز اسی ہوا میں چھپے ہوئے ہیں. اب کوئی بندہ اس کے مقابلے میں کوئی سینٹینس بنانا چاہے اور وہ ہوا لائے تو نہیں ہو سکتا. ہوا کے مقابلے میں کوئی دوسرا لفظ لائے تو اس کے مقابلے میں وہ لفظ آ نہیں سکتا. کمال ہے. ہوا اللہ کی صفت ہے, اور اگر کسی دوسرے کے لیے لائیں گے تو ہوا لا نہیں سکتے. ہوا کی جگہ پر دوسرا لفظ لانا پڑے گا, اور ہوا کی جگہ پر دوسرا لفظ ہے نہیں. اور احد لائیں گے, اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اکیلا ہے, اللہ ہی کی ذات اکیلی ہے. تو اللہ کی طرف بے مثال, لا مثال, اس کی طریقے سے کوئی, صرف اللہ کی ذات ہے جو بے مثال ہے, لا مثال ہے, اس کی طرف سے کوئی نہیں. اب لاکھ دنیا اکٹھا سر پھٹک کے مر جائے, هو اللہ احد کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اپنا سر پھٹک کے مر جائے. اور اللہ احد, اور پھر آگے اللہ الصمد. دنیا میں کون ہے جو آپ بتائیں جس کے چاہنے سے دنیا کا کام ہوتا ہو؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی جس کے چاہنے سے سب کا کام ہوتا ہو؟ کوئی نہیں ہے جس کے چاہنے سے سب کا کام ہوتا ہو. اور کوئی نہیں ہے کہ اگر اس کا کام روکنا چاہے تو اس کا کام روک لے, اس کا کام رک نہیں سکتا. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اگر وہ کسی کا کام روک لے تو ساری دنیا مل کر کے بھی اسی دوبارہ چالو نہیں کر سکتی. اور اگر وہ اپنا کام کرنا چاہے تو ساری دنیا مل جائے, پیڑ, شجر, حجر, ساری چیزیں مل جائیں, پھر بھی اس کا کام رک نہیں سکتا. اللہ الصمد, اللہ وہ ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے. اللہ وہ ہے جس کے چاہنے سے سارا نظام چلتا ہے. یہ دنیا, یہ کائنات, یہ زمین, یہ آسمان, یہ ہمارا جسم, یہ ساری چیزیں مٹی کا ڈھیر ہیں. یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں.
یہ ساری چیزیں تباہ ہونے والی ہیں، ان ساری چیزوں کی موت آئے گی، اور صرف ایک ذات ہے جس پر کچھ نہیں آنے والا ہے، جو باقی رہنے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ میرے پروردگار کی ذات ہے۔ تو یہ قرآن معجزہ ہے، میریکل ہے پوری دنیا کے سامنے، اور آج تک بڑے بڑے مستشرقین ہوئے جنہوں نے قرآن کا جواب، میں ہمیشہ قرآن پر اس لیے فوکس کرتا ہوں کہ آپ کی توجہ قرآن کی طرف ہو، قرآن کی ایک ایک آیتوں کو سمجھنے کی طرف ہو۔ میں نے صرف 2 آیتیں پیش کی ہیں کہ ان 2 آیتوں کے مقابلے میں اگر دنیا آیت لانا چاہے تو نہیں لا سکتی، صرف 2 آیتوں کے مقابلے میں دنیا آیت لانا چاہے تو نہیں لا سکتی ہے۔ القاریۃ مالقاریۃ وما ادراک مالقاریۃ، قرآن نے کہا قاریات میں جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، آگے قرآن نے اس کی آیت کی۔ اس کے مقابلے میں عرب کے جو شعراء تھے، جو شاعر تھے، انہوں نے مل کر کے ایک سورہ بنانے کی کوشش کی، الفیل والفیل وما ادراک مالفیل، ہاتھی کیا ہے، ہاتھی تم کیا جانو کیا ہے ہاتھی؟ تو لوگ خود ہی آپس میں ہنس پڑے کہ تم ہاتھی کی کیا بات کر رہے ہو، ہاتھی کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے۔ یہاں تو آیتیں جب لائی جائیں گی تو اس مقابلے کی لائی جائیں گی، اس معیار کی لائی جائیں گی، اس لیول کی لائی جائیں گی۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے، اور اس معجزے سے سب سے زیادہ دور کون ہے؟ مسلمان۔ لوگوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے اچھی کتاب اور سب سے زیادہ بکنے والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، لیکن سب سے زیادہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو جاننے کے لیے، قرآن کے قریب ہونے کے لیے، قرآن جو معجزہ ہے انسانی تاریخ کا، انسانی ہسٹری کا، ہیومن ہسٹری کا، اس کو جاننے کے لیے اہل علم سے رابطہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ آئندہ گفتگو جو کریں گے ہم، وہ قرآن اور سائنس کے لیول پہ بات کریں گے۔ اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی جو فیلڈ ہے وہ الگ ہے، سائنس کی جو فیلڈ ہے وہ الگ ہے، دونوں کو ملائے نہیں۔ قرآن کی فیلڈ ہے انسانیت کی تعلیم، قرآن کی فیلڈ ہے، قرآن کا جو میدان ہے وہ ہے انسانیت، اور سائنس کی جو فیلڈ ہے وہ ہے میٹل، دھاتو، مٹیریل۔ سائنس اس سے بات کرتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کو اگر آپ سول انجینئرنگ کے فیلڈ میں لائیں تو فیل ہو جائے گا، 0 پر آؤٹ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک میکینیکل انجینئر کو اگر ٹیکنیکل انجینئرنگ میں لائے تو فیل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہسٹری کے جو پروفیسر ہے، ہسٹری کے پروفیسر کو سوشیولوجی کے پروفیسر کے سامنے لائے تو دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سائنس اور قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی قرآن سائنس کی وہ باتیں کرتا ہے اور سائنس کی وہ تھیوری دیتا ہے جو سائنس نے 1400 سال کے بعد دریافت کی۔ جیسے مثال کے طور پر امبریالوجی کسی ڈاکٹر سے پوچھیں، ابھی حال فی الحال یہ سبجیکٹ آیا ہے، زیادہ پرانا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن قرآن کو 1400 سال پہلے اس پر بات کرتا ہے۔ تو ایک اعلان میں نے گزشتہ ہفتے کیا تھا،